اس کی جو ساس ہے بچی کی، اس نے اس کے پیر پکڑے ہوئے ہیں جس کا نام عشرت پروین ہے، اور بدبخت دیور جس کا نام خرم ہے، وہ پائپ کے ساتھ، جو ہرے رنگ کا پائپ ہوتا ہے سینٹری والا، اس کے ساتھ اس کی ٹانگوں پر، اس کے گھٹنوں پر، اس کے پیروں پر زور زور سے مار رہا ہے۔ دو بچیاں اس بدبخت آدمی کو پیدا کر کے دینے کے باوجود بھی یہ عورت پس رہی تھی۔ اس کی نندیں، اس کی بھابھی، اس کا دیور اس نہتی بچی کے اوپر وحشیوں کی طرح تشدد کرتے تھے۔ وہ باپ ٹوٹ جاتا ہے کہ لاڈوں پلی بچی اب میرے ساتھ اس دنیا میں نہیں رہی، اب میرا آنچل سونا ہو گیا ہے۔ ڈسکا واقعہ جس کے اندر ایک بہو کو اس کی سفاک ساس نے اور اس کی نندوں نے مل کر اس دار فانی سے کوچ کروا دیا، اور اس سارے معاملے کی تفصیلات انتہائی تہلکہ خیز اور سفاکانہ تھی، اسی طرز کا ایک واقعہ لاہور کے علاقہ مغل پورہ کے اندر پیش آیا ہے۔ اور یہ واقعہ پیش آیا ہے ایک نہتی بہو کے ساتھ جسے اس کا شوہر بھی تشدد کرتا تھا، جسے اس کا دیور بھی تشدد کا نشانہ بناتا تھا، جسے اس کی بھابھی بھی تشدد کا نشانہ بناتی تھی، جسے اس کی نندیں بھی تشدد کا نشانہ بناتی تھی، جسے اس کی ساس بھی مارا پیٹا کرتی تھی۔ اور یہ کوئی معمولی مار پیٹ نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ سارے کا سارا کنبہ اور خاندان اکٹھا ہوتا تھا ایک جگہ پر۔ نندیں بازو پکڑتی تھی، ساس پیر پکڑتی تھی، اور جو اس کا دیور تھا وہ اس کے اوپر ڈنڈوں کے ساتھ، پائپوں کے ساتھ، بیلٹوں کے ساتھ باقاعدہ طور پر تشدد کیا کرتا تھا۔ اور یہ لڑکی سر تا پیا نیل بنی ہوئی ہے۔ اس کی تصاویر ظاہر ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے چونکہ وائلیشن کا مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ اس لڑکی کے جسم کے اوپر لگے ہوئے زخم پرپل کلر کے ہو چکے ہوئے تھے، یعنی اس قدر تشدد کیا جا رہا تھا۔ یہ واقعہ ہے مغل پورہ کے علاقے کا، اور جو بچی ہے جو کہ اب اس دنیا میں موجود نہیں رہی، بدقسمتی کے ساتھ دو بچیوں کی ماں ہے، اس کا نام انیکا ہے، اس کے شوہر کا نام جنید ہے، اس کی نندوں کا نام نسیم بی بی، کرن بی بی، نیلم بی بی ہے، اس کے دیور کا نام خرم، اور اس کی ساس کا نام عشرت پروین ہے۔ ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ 1 دسمبر کے روز ایک دن کال موصول ہوتی ہے اس بچی کے والد کو، جن کا نام شیخ شوکت جاوید ہے، اور انہیں یہ اطلاع موصول ہوتی ہے کہ آپ کی بیٹی پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ کال کرنے والا ہمسایہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پڑوس سے کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور چونکہ ایک ٹریک ریکارڈ تھا کہ اس بچی کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا، تو لہٰذا یہ والد جو ہے فوراً سے اپنے بھائی جن کا نام ناصر علی ہے اس کو لے کے اپنی بیٹی کے سسرال جاتا ہے، اور جب پہنچتا ہے تو کمرے میں منظر کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے۔ اس کی بیٹی کے دونوں بازوؤں کو دونوں نندوں نے، نسیم نے اور کرن نے پکڑا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے۔ اس کی جو ساس ہے بچی کی، اس نے اس کے پیر پکڑے ہوئے ہیں جس کا نام عشرت پروین ہے، اور بدبخت دیور جس کا نام خرم ہے، وہ پائپ کے ساتھ، جو ہرے رنگ کا پائپ ہوتا ہے سینٹری والا، اس کے ساتھ اس کی ٹانگوں پر، اس کے گھٹنوں پر، اس کے پیروں پر زور زور سے مار رہا ہے، اور یہ خاتون چلا رہی ہے۔ یہ منظر اس کے والد نے دیکھا، اور جاتے ساتھ ہی اس کا والد اور اس بچی کا جو چچا تھا ناصر، یہ دونوں ہاتھ پڑتے ہیں اس کے خرم کے، جو اس بچی کا دیور تھا۔ اور اسی اسنا میں ایک خاتون جس کا نام نیلم ہے، آؤٹ آف نو ویئر، وہ شاید اس کی بھابھی ہے یا وہ بھی اسی کی نند ہے اس بچی کی، وہ آتی ہے، اس کے گلے میں دوپٹہ ڈالتی ہے، گھماتی ہے، اور دبوچ کر اس کو گھسیٹ کر کمرے سے باہر لے جاتی ہے۔ اور پھر اس ہاتھا پائی میں چونکہ ظاہر ہے ایک جانب 3 نندیں، ایک دیور، ایک ساس ہے، اور دوسری جانب صرف بچی کا والد اور بچی کا چچا ہے، تو یہ تمام تر لوگ جب آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں تو یہ آپس میں ہی لڑتے رہ جاتے ہیں، اور نیلم نام کی نند یا ممکنہ طور پر بھابھی جو ہے وہ اس کو، یعنی کہ انیکا کو گلے میں دوپٹہ ڈال کر، پھندا ڈال کر، گھسیٹ کر کمرے سے باہر لے جا کر غائب کر دیتی ہے۔ اور آفٹر دیٹ یہ سارے لوگ بھی ہاتھا پائی کرتے کرتے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد شیخ شوکت جاوید کو یہ کال موصول ہوتی ہے ہسپتال سے کہ آپ کی بیٹی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر گئی ہے۔ وہ باپ ٹوٹ جاتا ہے کہ لاڈوں پلی بچی اب میرے ساتھ اس دنیا میں نہیں رہی، اب میرا آنچل سونا ہو گیا ہے۔ وہ ابھی اس ساری کشمکش میں تھا کہ ایسے اسنا میں پولیس کے ہائی آفیشلز نے اس کے اوپر نوٹس لیا، اور انہوں نے اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا، اور 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر پولیس حکام کو یہ انفارمیشن موصول ہوئی کہ سبزی منڈی کے علاقے کے قریب اس کا شوہر، اس بچی کا یعنی مقتولہ کا شوہر جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ اس کو جا کر پولیس نے ریڈ کر پکڑا، اور جس وقت جنید کو پکڑا گیا تو اس بدبخت آدمی نے ہوش ربا انکشافات کیے۔ اس نے بتایا کہ 2020 میں اس کا انیکا کے ساتھ نکاح کروایا گیا تھا، اور نکاح کے ٹھیک 1 سال کے بعد یعنی 2021 کے آخر میں اسے یہ معلوم ہو گیا کہ انیکا تو پہلے سے شادی شدہ تھی، یعنی میرے ساتھ جس عورت کو بہایا گیا
وہ کنواری نہیں بلکہ وہ ایک شادی شدہ ایک متعلقہ خاتون ہے. جواز نہیں ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہوا اور آپ کسی کنواری عورت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے تھے تو آپ اگین طلاق دے دیتے انیقہ کو. اس کے اوپر تشدد کرنے کا جواز یہ بہرحال نہیں بنتا. اس نے پولیس کو بتایا, اس نے پولیس کو آلہ قتل جو ہے وہ برآمد کروایا, جس کے اندر بیلٹ شامل ہے لیدر کی, جس کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا پائپ وہ شامل ہے, جس کے اندر اور طرح طرح سے اس بچی کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا. وہ سارے انکشافات اس نے بتائے. اس نے بتایا کہ 2021 کے آخر میں جب یہ ساری باتیں انہیں پتہ لگیں تو اس کے بعد سے اس بچی پر تشدد کا آغاز ہو چکا, اور پھر آج 2024 کے آخر تک 2 بچیاں اس بدبخت آدمی کو پیدا کر کے دینے کے باوجود بھی یہ عورت پس رہی تھی, یہ عورت تشدد کا نشانہ بن رہی تھی. نہ صرف یہ کہ اپنے شوہر سے تشدد کا نشانہ بن رہی تھی, بلکہ اس شوہر کی بدبختی اور بزدلی نے اتنی دیدہ دلیری دے رکھی تھی پورے خاندان اور خانوادے کو, کنبے کو, کہ اس کی ساس, اس کی نندیں, اس کی بھابھی, اس کا دیور اس عورت کے اوپر, اس نہتی بچی کے اوپر وحشیوں کی طرح تشدد کرتے تھے. اور یہ سارا منظر نہ صرف یہ کہ جنید اس بچی کا شوہر اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا, اس سارے معاملے کے اندر خود بھی شریک ہو جاتا تھا اور عورت کے اوپر, اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا تھا, ایسے عالم میں کہ وہ 2 بچیاں اسے پیدا کر کے دے چکی ہوئی تھی. یہ سارا معاملہ 1 دسمبر کی رات ہی FIR کے اندر شیخ شوکت جاوید صاحب نے رپورٹ کیا, اور اب اس کی مزید تحقیقات ہونے کے بعد تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئیں گی, جو کہ بہت زیادہ ہوش ربا ہونے والی ہیں, کیونکہ ابھی صرف ایک ملزم ہے جو کہ پولیس کے ہتھے لگا ہے اور باقی تمام تر ملزمان تاحال گرفتار نہیں ہوئے اور مفرور ہیں. اب یہ جب گرفتار ہوں گے تو جس طرح سے یاسمین اور سغرا نے زارا قتل کیس میں بہت سارے ایسے انکشافات کیے کہ جنہیں سن کر انسان کی اور اہل دلوں کی روح کانپ جائے, ایسے انکشافات اس کیس میں بھی خاکم بدہن سامنے آنے والے ہیں کہ مغل پورہ کی نہتی انیقہ کو اس کی نندوں نے اور اس کی سفاک ساس اور دیور نے مل کر اسے موت کی وادی میں بھیج دیا.